اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، بقرعید کی تہوار کی 3 دن کی چھٹیاں تھی اور پھر کل اتوار بیچ میں آ گیا تھا، اس طریقے سے 4 دن کی چھٹیاں تھیں۔ آج ہم پھر اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آئیے پہلی بڑی خبر ریاست بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب بنگال میں بی جے پی آ چکی ہے تو اب گنڈا راج شروع ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھیشیک بنرجی کے بعد رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی پر بھی حملہ ہوا، اس حملے میں سر پر چوٹ آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ یعنی اب بی جے پی نے بنگال میں بھی سیکولرازم کا، جمہوریت کا قتل شروع کر دیا ہے، گنڈا راج شروع ہو گیا ہے۔ کلیان بنرجی نے کہا ہے کہ بنگال میں جمہوریت، سیکولرازم اب باقی نہیں رہی، ریاست پوری اسٹیٹ اب گنڈوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ وہیں پر راہل گاندھی نے کہا کہ یہ بی جے پی کی انتقامی سیاست کی ایک مکروہ، ایک ناپاک شکل ہے۔ سیاسی اختلافات کبھی بھی تشدد کی وجہ نہیں بن سکتے۔ یعنی راہل گاندھی نے کلیئر کہہ دیا کہ کلیان بنرجی پر حملہ یہ بی جے پی کی انتقامی سیاست کی ایک ناپاک شکل ہے۔ خیر، ابھیشیک بنرجی پر حملے کے معاملے میں 5 لوگوں کے گرفتار ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ مگر اب بنگال کو بہار مبارک ہو، اب نفرتوں کی بہار، گنڈا گردی کی بہار وہاں پر آئی ہے۔ اب بنگال والے دیکھیں گے کہ گنڈا گردی کسے کہتے ہیں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں پر جیت چکی ہے۔ کیسے جیتی یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اب جیت چکی ہے تو بنگال والے بھی دیکھیں گے کہ اب کوئی وکاس بنگال میں نہیں ہوگا، صرف گنڈا گردی، قتل، مرڈر، دنگے، فساد، یہ بنگال کی قسمت لکھی جا چکی ہے۔ حج 2026 کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل حاجیوں کا پہلا قافلہ بھی آ چکا ہے، الحمدللہ۔ یعنی پرسوں حج ختم ہوا اور جو پہلے گئے تھے وہ پہلے ہی مرحلے میں آ چکے ہیں، اور خبریں ہیں کہ اب حج کا اختتام ہوتے ہی، حج کے اختتام کے بعد ہی عمرہ سیزن کے لیے ویزوں کا اجرا شروع ہو چکا ہے۔ یعنی عمرہ کے لیے ویزے دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی فوراً آئندہ مہینے میں عمرہ کے لیے روانہ ہوں گا، ایسی پوری امید ہے، یقین ہے اور پلان بن چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کا جو وار شروع ہوا تھا اس وقت عمرہ کینسل ہو گیا تھا، فلائٹس کینسل ہو گئی تھی، لیکن پھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حج سیزن ختم ہونے کے فوراً بعد ہی عمرہ کے لیے جائیں گے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائیں، اور جتنے حاجی حج سے لوٹ رہے ہیں اللہ ان کے حج کے لوٹنے کے سفر کو بھی آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، نئی دہلی سے بڑی دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی میں ایک میڈیکل کالج، ایک میڈیکل طلبہ سے بھری کینٹین، جس کینٹین میں، جس ہوٹل میں پورے میڈیکل اسٹوڈنٹس بھرے ہوئے تھے، وہ عمارت گر گئی، منہدم ہو گئی۔ 6 افراد کے مرنے کی، ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور 12 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ جی ہاں، دلی کے ساکیت علاقے میں ہفتے کی شام ایک 5 منزلہ عمارت کے اچانک منہدم ہونے سے یہ دردناک، خوفناک حادثہ پیش آیا، جس میں 6 افراد مرے ہیں۔ 12 افراد کو ملبے سے بحفاظت نکال لینے میں کامیابی ملی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں سے 10 افراد کا علاج ایمس ٹراما سینٹر میں جاری ہے، جبکہ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمارت، یہ بلڈنگ جو گری ہے، میڈیکل طلبہ کی کینٹین کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی۔ حادثے کے وقت عمارت میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس، طلبہ موجود تھے، جس کے باعث کئی طلبہ ملبے تلے دب گئے اور ریسکیو ٹیموں کو انہیں نکالنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میچ IPL 2026 فائنل مقابلہ ہو گیا۔ وراٹ کوہلی کا جلوہ یہاں پر بھی برقرار رہا۔ جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ گجرات ٹائٹنز کو شکست دے کر رائل چیلنجرز بنگلور نے شاندار جیت حاصل کی ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلور نے IPL 2026 کا ٹائٹل میچ جیت لیا ہے۔ انہوں نے گجرات ٹائٹنز کو بری طرح شکست دے کر لگاتار دوسرے سیزن میں ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ وراٹ کوہلی کا جلوہ یہاں پر بھی برقرار رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وراٹ کوہلی کی دھانسو نصف سنچری کی مدد سے RCB نے آسانی سے میچ اور ٹرافی 5 وکٹوں سے جیت لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وراٹ نے 42 گیندوں پر 9 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 75 رنز کی اننگز کھیلی، ساتھ ہی فاتح چھکا بھی لگایا۔ ناظرین، ریاست ہماچل پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہماچل پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہماچل میں 4 میں سے 3 میونسپل کارپوریشن پر BJP نے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کیسے قبضہ کرتی ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مشہور ہو چکا ہے کہ EVM، الیکشن کمشنر، جی ہاں، پورا سرکاری عملہ سب کچھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ہماچل میں بھی یہی یوں سمجھے کہ سام دام دنڈ بھید کام آ گیا، اور ہماچل پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 4 میں سے 3 میونسپل کارپوریشنوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہماچل پردیش کو بھی مبارک ہو، بہت جلد مہنگائی انہیں اب تحفے میں ملے گی، اور بہت جلد دنگے فساد، لڑائی جھگڑے، ہندو مسلم، وکاس کے مدعے غائب، اور یہ سب شروع ہو جائیں گے۔ مراٹھا ریزرویشن، جی ہاں، مراٹھا آرکشن معاملے میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے منوج جارانگے پاٹل، جو مراٹھا ریزرویشن کو لے کر زبردست مضبوط لڑائی لڑ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہے کہ مراٹھا ریزرویشن معاملے میں حکومت نے منوج جارانگے پاٹل کو یقین دلایا ہے۔ اس یقین دلانے پر منوج جارانگے پاٹل کی بھوک ہڑتال ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، حکومت کو وارننگ دی ہے منوج جارانگے پاٹل نے، کہ اگر ہمارے مطالبات، ہماری ڈیمانڈز پوری نہ ہوئی تو پھر جد و جہد کا بگل ہم بجائیں گے۔ جارانگے پاٹل نے حکومت کو پھر وارننگ دی ہے اور اپنی بھوک ہڑتال یقین دلانے کے بعد ختم کی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، 80 لاکھ مہیلائیں، 80 لاکھ خواتین لاڈلی بہن یوجنا سے نکال دی گئی ہے۔ سپریا سولے نے، جو راشٹروادی کانگریس پارٹی کی قد آور دبنگ نیتا ہے، سانسد ہے، انہوں نے اب اس معاملے کو لے کر مہایوتی سرکار پر، یعنی BJP سرکار پر زوردار انداز میں حملہ کیا ہے۔ ایکچوئل میں الیکشن جیتنے کے لیے 8-10 ہزار لاڈلی بہن یوجنا کے نام پر باقاعدہ عورتوں کے، مہیلاؤں کے کھاتے میں، اکاؤنٹس میں ڈال دیے گئے تھے۔ الیکشن جیت لیا گیا۔ اب الیکشن جیتنے کے بعد کیسے لاڈلی بہنوں کے حلق سے وہ 1500 کا نوالا چھینا جائے، اس کے پلان بن چکے ہیں، اور اب 80 لاکھ مہیلاؤں کو اس یوجنا سے الگ الگ انداز میں باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ناپاک راجنیتی، جس کو لے کر سپریا سولے نے زوردار انداز میں آواز اٹھائی ہے اور مہایوتی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار پر حملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہت زبردست کام کیا۔ جی ہاں، من کی بات کے پروگرام میں انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کو بچانے کا کام کیا، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ایسا مشورہ اپنی بھارت کی جنتا کو دیا جس سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچ گئی اور بچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات میں کہا، بھائیو بہنوں،
पानी पीते रहो और एहतियात बरतो, गर्मी बहुत ख़तरनाक है। अपने मंत्रियों को उन्होंने मशवरा दिया और यूँ समझिए कि सैकड़ों मंत्रियों को मरने से बचा लिया। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात के प्रोग्राम में आए थे, क्योंकि वो आपके और मेरे मन की बात कभी नहीं सुनते, वो उनके अपने मन की ही बातें सुनाते रहते हैं। तो गुज़िश्ता कल उन्होंने मन की बात में आकर बहुत अहम मशवरा दिया, जिससे करोड़ों भारतीयों की जान बच गई। उन्होंने कहा कि पानी पीते रहें। हाँ, डीजल मैंने इतना महंगा कर दिया हूँ, इस पर सवाल न उठाए। मैंने पेट्रोल महंगा कर दिया हूँ, इस पर सवाल न उठाए। मैंने किसानों को मरने पर छोड़ दिया हूँ, इस पर कोई सवाल न करें। मैंने सोना इतना महंगा कर दिया कि अब तुम खरीद नहीं सकते हो। तुम्हारी अपनी बेटियों की शादियों में मंगलसूत्र शौहर नहीं दे सकता, बाप उनको कोई जेवरात नहीं दे सकता। ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर उन्होंने मन की बात में कोई बात नहीं की। हाँ, आपको जिंदा रहना ज़रूरी है ताकि वह आप पर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म कर सकें और आपको तड़पता देख सके, इसलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि पानी पीते रहें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, डॉक्टर बशीर बदर बड़े मशहूर शायर थे। आज से 2 दिन पहले आखिर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, वही बशीर बदर जिनका 1987 में 1987 में मेरठ उत्तर प्रदेश के फिरकावाराना फसाद के दौरान उनका घर जला दिया गया था। जी हाँ, उस वक़्त उन्होंने एक शेर कहा था, दंगाइयों को लेकर, फसादियों को लेकर उन्होंने अपने घर के जलने पर अपने दर्द का इजहार इस तरीके से किया था और फसादियों से, दंगाइयों से, आतंकियों से ये कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, 1987 में मेरठ के फिरकावाराना फसादात के दौरान उनका घर जलाया गया था। आखिर आज से 2 दिन पहले डॉक्टर बशीर बदर ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी जिंदगी का आखिरी सांस लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े मशहूर शायर थे, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर से ताज़ियत के पैगाम आ रहे हैं। उनके कुछ मशहूर अशार जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो ये हैं, परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता। एक बड़ा मशहूर शेर उनका जो मुझे बड़ा पसंद आया, हमारे दोस्त सुरेश जी उज्जैनवाल जो सीनियर जर्नलिस्ट है और दैनिक साइमत के संपादक भी है, उन्होंने भी मुझे ये शेर भेजा है सोशल मीडिया के ज़रिए से कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। बशीर बदर फरमाते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। कभी बशीर बदर ने यह भी कहा था कि खूबसूरत हैं बहुत रस्ते खो जाऊंगा, खूबसूरत है बहुत रस्ते खो जाऊंगा, मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा। मुद्दत से इसी जिद में छिपा बैठा हूँ, मुद्दत से इसी जिद में छिपा बैठा हूँ, चांद मुझे खुद लेने आएगा तो जाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बशीर बदर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक शहर फैज़ाबाद जो आजकल अयोध्या के नाम से जाना जाता है, 15 फरवरी 1935 को डॉक्टर बशीर बदर का जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ और 28 मई 2026 को 91 ईयर 91वें वर्ष में वो दुनिया को अलविदा कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए,
وائرل نیوز کی جانب سے اور جمعیت علماء کی جانب سے ہم انہیں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی گیس، گیس سلنڈر، گھریلو گیس، ہر چیز کا دام بے حد بڑھا دیا گیا ہے اور کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ جو پیٹرول کانگریس کے دور میں 65 اور 55 روپے تھا، وہ آج 111 اور 113 تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کانگریس کے دور میں اگر 1 روپے بھی پیٹرول بڑھ جاتا تھا تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک لیڈی لیڈر ہے جو ناگن کی طرح روڈ پر گیس، ایل پی جی گیس لے کر ناچتی تھی، مجرا کرتی تھی۔ اب یہ سب کے سب غائب ہو گئے ہیں۔ ایل پی جی گیس کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہے، 100 روپے تک بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہے، ابھی شیتکریوں کے لیے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ڈیزل نہیں مل پا رہا ہے، پیٹرول نہیں مل پا رہا ہے۔ ان تمام حالات کو لے کر بھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ پورا ملک ان بھکت اور گوبر بھکت کی طرح خاموش بیٹھا ہے، مگر کانگریس جنتا کے حق کے لیے ہمیشہ لڑتی آئی ہے۔ گزشتہ کل جلگاؤں ضلع کانگریس کمیٹی، مہانگر اور ضلع کمیٹی کے سینکڑوں کاریہ اور لیڈران بڑی سنکھیا میں موجود رہے اور جلگاؤں کے پانڈے چوک میں جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں پر کانگریس کے سینکڑوں کاریہ نے اپنے لیڈران کے نیترتو میں باقاعدہ زوردار دھرنے آندولن کیا۔ اس موقع پر کانگریس کاریہ نے باقاعدہ میلوڈی چاکلیٹ، جو چاکلیٹ نریندر مودی میلونی سے ملنے گئے تھے تب لے کر گئے تھے اسپیشل، جی ہاں، اس چاکلیٹ کو کانگریس کے کاریہ نے پولیس والوں کو دیا، ایمبولینس والوں کو دیا، پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے کاریہ کو اور پدادھیکاریوں کو اور وہاں کے مالکین کو دیا، اور ایسے ہی پھر کانگریس کے پدادھیکاری میمورنڈم دینے کے لیے دھرنا آندولن نعرے بازی کرتے ہوئے کلیکٹر آفس پہنچے۔ مودی تیری گنڈا گردی، مودی تیری لوٹ ماری نہیں چلے گی کے نعرے لگائے۔ مودی سرکار ہائے ہائے، مودی سرکار ہائے ہائے کے نعروں سے کلیکٹر آفس گونجنے لگا۔ کلیکٹر آفس میں تمام پدادھیکاری پہنچے، وہاں پر یوں سمجھیے کہ کلیکٹر کو میمورنڈم دیا اور اپر کلیکٹر کو وہاں پر ان سے بات چیت کی، ان کو بھی میلوڈی پیش کیا، لیکن کسی نے بھی میلوڈی چاکلیٹ کو لینا پسند نہیں کیا۔ اس لیے میں نے وہاں پر دھرنے میں کہا کہ یہ اتنا سستا اور گھٹیا چاکلیٹ ہے جس کو لے کر نریندر مودی اٹالی گئے اور ملک کا اپمان کیا اور بتایا کہ میں یہ گھٹیا سا چاکلیٹ لے کر آیا ہوں۔ خیر، جنتا مر رہی ہے، کسان آتما ہتیا کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کو پکوڑے تلنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو کانگریس نے زوردار انداز میں آندولن کیا۔ اس موقع پر میں ایسے ہی مہانگر ادھیکش جمیل شیخ، ضلع ادھیکش دھننجے شریش چودھری، اویناش بھالے راؤ اور پوری ٹیم وہاں پر اس موقع پر موجود تھی۔ یہ دھرنے آندولن بے حد کامیاب رہا۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ بی ایم ایس ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ کریں۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔